أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو محبت نام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام، بالخصوص استاد محترم استاد القراء جناب محترم قاری علامہ صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ، استاد محترم جناب قاری حاجی ممتاز حسین چشتی گولوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مجاہد اہل سنت مولانا محمد شوکت حسین صاحب، اور دیگر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی یہ مبارک محفل ساڑھے محترم دوست بھائی محمد ریاض حسین صاحب نے منعقد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہاں دی اس محبت نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور دین و دنیا دیاں بھلائیاں اور دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے نماز نہ پڑھن والے بندے نو گناہگار آکھے، قرآن و سنت دے اصول قوانین اور احکام دے مطابق جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے، اور جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھتا اس نو بھی شرعی طور تے قرآن و سنت دے احکام دی روشنی دے اندر گناہگار آکھیا جا سکتا ہے، کبیرہ دا مرتکب آکھیا جا سکتا ہے، فاسق و فاجر بھی آکھیا جا سکتا ہے۔ جڑا بندہ استطاعت دے باوجود حج نہیں کرتا اس نو بھی قرآن و سنت دے اصولہ دے مطابق گناہگار آکھیا جا سکتا ہے، کبیرہ گناہ دا مرتکب آکھیا جا سکتا ہے، اور زیادہ تو زیادہ فاسق و فاجر آکھیا جا سکتا ہے۔ اعمال دے اندر کوتاہی دی وجہ تو کسی دی بھی تکفیر کرنا اہل سنت دا مذہب نہیں، کہ کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہ پڑھنے دی وجہ تو اسی اس کو کافر یا منافق آکھیے، یہ اہل سنت دا مذہب نہیں ہے۔ توجہ ہے نا صحیح؟ اسی طرح کوئی اور مطلب رمضان مبارک دے روزے نہیں رکھتا تو مطلب گناہگار تا ہے، گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے،
لیکن اس نو صرف روزے نہ رکھن دی وجہ تو اس دے اوتے کافر یا منافق دا لیبل نہیں لایا جا سکتا، اس دے اوتے فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ یہ اہل سنت دا متفقہ عقیدہ اور مسلک ہے، اصول دیاں کتابیں اس لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک دے اندر الحمد دی الف تو لے کے والناس کی سین تک تسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال نہ کرنا لے جڑے کوتاہی دی وجہ تو، غفلت دی وجہ تو، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن جڑے لوگ نہیں کرتے، قرآن پاک نے انہوں نے منافق یا کافر نہیں آکھیا، سمجھ آئی؟ حضرات محترم یاد رکھو، اعمال نہ کرنے دی وجہ تو انسان گناہگار ضرور ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر جڑا سری ہے وہ بھی بیان کیتا ہے، سری کافر، اور وہ بڑا آسان ہے، وہ دی نامینیشن کرنا کوئی مشکل زیادہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے دو جگہ دے ہوتے منافق دی علامات بیان کی تھی ہیں، ایک 5ویں پارے میں اور ایک 28ویں پارے میں، سمجھ آئی نا؟ تے جڑیاں علامات بیان کی تھی نا منافق دیاں، وہ قابل توجہ ہے، وہ میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنی ہے، قرآن پاک دے وچوں پیش کرنی ہے، غور نال سننی ہے تسی۔ 5ویں پارے وچ سورۃ النساء دے اندر اللہ پاک فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جدوں بلایا جائے نا انہوں آؤ قرآن دی طرف اور آؤ رسول دی طرف، قرآن پاک دی طرف بلایا جائے اور رسول دی طرف بلایا جائے تو اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین، محبوب تسی منافقاں نو ویکھو گے، یسدون عنک صدودا، قرآن وال آن گے تو اڈے وال نہیں آن گے، سمجھ آ رہی ہے؟ رأیت المنافقین، توجہ نال اللہ واسطے یہ میرے معروضات سماعت فرماؤ، رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یسدون عنک صدودا، آپ سے اعراض کریں گے، آپ کی بارگاہ میں آنے سے روح گردانی کریں گے، تو پتہ چل گیا منافق دی پہلی علامت قرآن وال دوڑ کے آئے گا، صاحب قرآن تو منہ پھیرے گا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہن میں دسو قرآن وال کافر آندے کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، سمجھ آئی؟ تو اگر ہر کلمہ پڑھنا لا جڑا قرآن وال دوڑ کے آوے انہوں مومن ہی سمجھیا جاوے تو اللہ یہ نہ فرماندا یسدون عنک صدودا، تو قرآن پڑھنا والیاں دے وچوں مومن تے منافق دی ونڈ اللہ یہ نہیں کیتی ہے، قرآن والا آئے تے محبوب تیرے والا نہ آئے تو دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہو، پکا بے ایمان ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، کسی عالم دی بات میں نہیں کی۔ ہونا آؤ ذرا آکھائیس کے بارے میں جڑی میں آیت تلاوت کی تھی ہے، استاد بیٹھے دائیں بائیں علامہ صاحب تشریف فرمائے، اس سورۃ المنافقون دی آیت ہے جڑی میں خود بیچ پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جدو منافقاں نو آکھیا جائے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ محبوب دی بارگاہ وچ تاکہ قبلی والا تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کرے، آؤ رسول دی بارگاہ وچ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا،
آؤ، جب ان سے کہا جائے تعالو، آؤ رسول دی بارگاہ وچ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ رسول تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کرے، لووا رؤوسہم، محبوب تسی دیکھو گے کہ سر مارن گے. توجہ ہے، لووا رؤوسہم کے معنی سر مارن گے تواڈی بارگاہ دی حاضری تو. ورائیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تسی دیکھو گے انہاں کہ منہ پھیرن گے تے تکبر کردے ہوئے. سانو رسول دی کوئی ضرورت نہیں، سانو نبی دی بارگاہ وچ حاضری دی کوئی ضرورت نہیں. سنیو، یہ دو مقام میں قرآن دے تھوڑے سامنے تلاوت کیتے. خدا دا واسطہ جے مومن تے منافق دی پہچان کرو. نماز پڑھنا مومن تے منافق وچ فرق نہیں کرتا، مسجد بنانا مومن تے منافق وچ فرق نہیں کرتا، قرآن دی تلاوت کرنا مومن تے منافق وچ فرق نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر، حج کر کے آنا مومن تے منافق وچ فرق نہیں کرتا، زکات ادا کرنا مومن تے منافق وچ فرق نہیں کرتا. مومن تے منافق وچ فرق دا مین معیار ہے کہ منافق کملی والے والا آتا نہیں تے مومن کو مصطفیٰ دا در چھوڑدا. اسی کیوں شروع تو ہی سادے علماء یہ تواڈی توجہ اس طرف مبذول کراندے پہنے، اور ضرورت ہے آج بھی یہ سمجھ آ رہی ہے نا. حضرات محترم، کسے کافر ملک دے اندر، توجہ، کسے کافر ملک دے اندر نماز پڑھنا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دے گا. تسی یورپ دے اندر کسے بندے نو نماز پڑھدا وے دے ہو تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے. یورپ دے اندر اگر کسے نو تسی جناب نماز اے مسجد بنانا وے دے ہو تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے. یورپ دے اندر کسے نو تسی حج تے جاندا وے دے ہو تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، ملک مسلمانہ دا ہوئے، ملک مومنہ دا ہوئے، ملک مسلمانہ دا ہوئے، کیا اتھے پہچان مومن تے منافق دی نماز پڑھنے نہیں، قرآن پڑھنے نہیں، حج کر کے آنے نہیں، زکات دینے نہیں. مومن ملک دے اندر مومن تے منافق دی وانڈ کی ہے، اللہ دی قسم عمل وانڈ نہیں. مومنہ دے ملک دے اندر، مومنہ دے ملک دے اندر ذکر رسول وانڈے، مومن دے منافق دی. جڑا ملک اہل محبت دائے مومنہ دائے اوٹھے پتہ چلے گا مومن کون ہے تے منافق کون ہے. اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جدوں انہاں نوں آکھیا جائے آؤ رسول دی بارگاہ وچ تاکہ میرا کملی والا تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کرے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اس سر مارن گے معبود دی بارگاہ پاک دی حاضرین دشوار ہوئے گی. کہ حج تے جان گے تا مکے وچوں واپس آ جان گے، مدینے جانا دشوار ہوئے گا. تو پتہ چلیا لوگو اللہ دی قسم ہے جے مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے پیمانہ محبت رسول ذکر رسول کملی والے دی الفت، میرے نبی پاک دا پیار، میرے نبی دی محبت، جنہ دی زبان تے نبی پاک دے ترانے ہون گے، جنہ دا قول و فعل حضور علیہ السلام دی محبت وچ لبریز نظر آئے گا، جنہ دیاں مسجداں وچوں، جنہ دے مدرسیاں وچوں محبوب دے ذکر دیاں آوازاں آن گیاں، پتہ چل جائے گا اے ایمان والے نے. جنہ دا نعرہ ہوئے گا، جنہ دی محبت بری آواز ہوئے گی،
سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے محبت نام کرو سب سے اولا والا ہمارا نبی 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 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا توجہ ہے محبت نال کہہ دو سبحان آئیے میں آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں ایک بندے نے شراب پی لی کتے مدینہ شریف تے کدوں پیتی حضور دے دور شراب پی لی نبی پاک دی بارگاہ جا گیا یا رسول اللہ میں نو پاک کرو میں شراب پیتی ہے حضور میں نو پاک کرو نبی پاک فرمایا واقعتاً پیتی ہے جی یا رسول اللہ حضور فرمایا بھئی یہ دیتے حد جاری کرو شراب دی یاد لگی چلا گیا کچھ دنوں تو بعد پھر آ گیا حضور میں شراب پیتی ہے میں نو پاک کرو سرکار دوبارہ حد رہنا چلا گیا تیسری مرتبہ پھر آ گیا حضور میں شراب پیتی ہے میں نو پاک کرو نبی پاک علیہ السلام حکم دیتا حد جاری کرن دا تے کچھ صحابہ بول جنہاں دے وچ حضرت عمر بھی شامل فاروق اعظم انہاں کیا ہے کہ ایڈا برا آدمی ہے تیسری مرتبہ انہوں حد پہ لکھ دیئے باز نہیں آندا اپنے عمل دی وجہ تو اے باز نہیں آندا تیسری مرتبہ انہوں حد پہ لکھ دیئے پڑھے لکھے حضرات موجود ہو میں ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں صحیح بخاری بچے جدوں صحابہ نے انہوں برا کیا میری سرکار فرمایا لا تسبو ہو ولا تلعنو ہو انہوں گالی بھی نہ دیو انہوں لعنت بھی نہ پاؤ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے اللہ نال بھی پیار کرنا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا تیسری مرتبہ حد پہ لگ دی ہے شراب دی لیکن کملی والے نے انہوں محبت کی سند دیتی ہے صحابہ انہوں برا نہ کرو اے میرے نال بھی پیار کرتا ہے تے میرے اللہ نال بھی پتہ چل گیا مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر شراب پین نال بندہ گناہگار تے ہے کبیرہ دا مرتکب تے ہے فاسق فاجر تے ہے لیکن کافر کوئی نہیں میرے نبی فرمایا اگرچہ محبت میں تو نقص ہے لیکن اے نہ کرو کہ تسی انہوں لعنت پاؤ یا انہوں گالی دیو اے میری محبت میرے نال بھی محبت کرتا ہے میرے اللہ نال بھی محبت کرتا ہے اللہ دی قسم کملی والے گل کی تھی وہ دی عادت چھٹ گئی اللہ اکبر ہن توجہ کر ایک طرف تے شراب پین والا جوان ہے جنہوں تیسری مرتبہ حد لگی ہے لیکن کملی والے نے انہوں اپنی محبت کی سند ضرور دیتی ہے گناہگار ہو سکتا ہے لیکن منافق یا کافر کوئی نہیں آؤ ذرا دوسری طرف اللہ اکبر مدینے پاک دے کچھ لوگ سرکار دی بارگاہ وچ آئے یا رسول اللہ اسا مسجد بنائی ہے حضور مسجد محلے دے اندر تعمیر کر کے آئے ہیں جناب نو دعوت دیون واسطے آئے آؤ قبلہ افتتاح کرو تاکہ اسی اتھے نماز
دعوت شروع کرائیے. کملی والے نے دعوت دیتی. اللہ فرمایا جبریل جیر پہ جلیل فرمایا میرے محبوب نے جا کے میرا میسج دے. قرآن پاک دے 10ویں پارے دی اے آیت نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ جڑے مسجد بنا کے آئے بیٹھے محبوبہ بنائی تے مسجد پر مسجد مسجد نہیں ہے کیونکہ نہ مسجد بنائی ہے کفر دا مورچے دے طور تے گھات بنا کے مورچہ بنا کے اس مسجد دے اندر نہ اللہ دے گلے کرنے نے محبوب تیرے گلے کرنے لہذا صحابہ نو بھیج کے اس مسجد نو زمین نال ملا دیو. ایک کوئی مسجد مسجد نہیں جنہاں دا مقصد تیرے گلے کرنا ہوئے. وہ بھاوے مسجد بنا کے بھی آمن میرے نزدیک کو مسجد نہیں مسجد نو گرا دیو. اللہ دا نائے چوٹا چک مانیو ونڈ کرو فیصلہ جوابی عدالت چھے. ایک طرف شراب پیوان اللہ تیسری مرتبہ حد لگی صحابہ نے بارے میں گل کرن تے کمری والا کبھی انہوں لعنت نہ پاؤ اے میرے نال پیار کر دے. دوجی طرف مسجد بناوانا لے اللہ فرماوے محبوب نہ خود جا رہا ہے بلکہ صحابہ نو بھیج کے مسجد گرا دے ہوئے مسجد نہیں بلکہ کفر ڈالتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ کمری والے دا پیار نہ ہوئے تے مسجدہ بناون دا کوئی فائدہ نہیں. کہ کمری والے نال اخلاص نہ ہوئے اللہ مسجدہ بھی قبول نہیں کرتا. یہ پیار مصطفیٰ نہ ہوئے عمل کمی بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کمری والے دی وجہ تو معاف فرما دیندہ ہے. توجہ ہے صحیح محبت نال سبحان اللہ کہو. حضرات گرامی پتہ چل گیا خدا دی قسم لوگو اللہ تعالیٰ نو سرکار دا پاوی قبول نہیں. گناہگار تے تیرا پہ راضی ہو جاندے مرضی آئے گی تے صدا دے گا مرضی آئے گی بغیر صدا میں جنت عطا فرما دے گا. پر جڑا رسول دا باغی ہے جڑا نبی دے گھر دا باغی ہے جڑا حضور دے صحابہ دا باغی ہے اللہ کدے بھی ہوئے تے راضی نہیں ہونا کیونکہ رب ہوئے تے راضی ہوندہ ہے جنہی زبان تے ہوئے تیرا کھانا میں تیرے کی پگاما یا ہاتھ کھڑا کرو سرکار دے نوکر بیٹھے ہو سارے ماشاءاللہ. محبت نال پڑھو مل کے داماد بلند گھومے پیدا ہے تیرا کھانا میں تیرے کی پگاما یا تیرا کھانا میں تیرے کی پگاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ عالم مدینہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نو مدینہ شریف وچ کوڑے مروائے. قصور بھی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں. بادشاہ دے ذہن ہوندے نے انہیں جناب کوڑے مروائے. 80 سال عمر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اتنے کوڑے مروائے امام بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر انہیں کوڑے روک دیتے کدھرے موت نہ واقع ہو جائے. فکر و دانش والے دوست تشریف فرماؤ
جدو امام ہوش آئی شگرد چاہ کے آستانے تے لے آئے مدینے پاک دا شہر مبارک شگرداں کیا قبلہ آج تائے بادشاہ ہے اسی کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جنا قیامت قائم ہو سی اللہ دی بارگاہ وچوں بدلہ طلب کرے سو انہیں بے گناہ ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے جبر کیتا ہے اللہ اکبر کملی والے دے دیوانوں امام مالک رو پہ فرمایا ایک زیادتی خلیفہ نے کیتی ہے دوجی تسی پہ کر دے شاگرداں کیا استاد جی ساتھی کی زیادتی ہے فرمایا کملے ہو جیدے کو لو بدلہ لمن دا کہندے پہ ہو ایک کملی والے دے خاندان دا ہے یہ رسول اللہ دے خاندان دا ہے حضور دے چاچے عباس دی اولاد ہے بنو ہاشم نالے دا تعلق ہے کل میں قیامت وچ جے دے کولوں بدلہ لون واسطے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہویا تے میرے رسول کی کہن گے گھوڑیاں دی وجہ تو بدلہ لین واسطے میرے خاندان دے کونے کھلوتے میرا منہ ویکھ جاویں کلمہ تو میرا ہی پڑھنا فرمایا میں بدلہ نہیں لے سکنا یہ جدہ کوڑے مروا رہے آئی میں وہ دائی معاف کر دیتا ہے کیوں کہ میرے آقا دا چاچے دی اولاد ہے عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہے تے میں نہیں چاہتا کہ کل میں رسول دے سامنے جاواں تے نبی پاک علیہ السلام دے چاچے دے پترہ کولوں میں قیامت وچ بدلہ لواں ہن ذرا توجہ کرو دوستو اللہ دی قسم ایسی یہی تکنے حیاء دین دا دوسرا نام ہے جس دین وچ حیاء کوئی نہیں او کوئی دین کوئی نہیں یہ جڑے کربلا دے میدان وچ رسول دے نمازے دے مقابلے وچ آئے جنہاں تلواراں چاہ کے امام علی مقام شہید کیتا یہ نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں عالم بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں کاری بھی ہیں لیکن انہاں دے کل حیاء کوئی نہیں اگر حیاء ہوندہ نبی پاک دا حیاء کر دے کدے حسین دے مقابلے میں جنان دے پیر باو رحمت اللہ علیہ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا او سرنے سے کیوں چڑھ دے میرے پاس نا جی میرے اسٹوڈنٹ نے کتاب بھیجی فیصل آباد سے پیکنگ میں کتاب تھی اس نے کہا استاد جی اس کا فلاں صفحہ نمبر آپ پڑھ لیں میں یہ کتاب خصوصی طور پر اس پیج کے لیے آپ کو دیکھوں کتاب میرے پاس آ گئی میں نے کتاب پڑھی تو کتاب کا عنوان عجیب تھا آپ حیران ہوں گے کہ میری فیلڈ سے وہ کتاب تعلق نہیں رکھتی تھی کتاب کا عنوان تھا کبڈی میدان کے ہیرے میں بڑا چونک گیا بھئی یہ میرے وال بھیجن کا کی مقصد ہے اب اس کتاب میں 1913 سے لے کر 2010 تک ہمارا یہ جو پنجاب ہے اس کے نام پر کبڈی کے پلیئروں کا تذکرہ تھا تو جو صفحہ اس نے نامینیٹ کیا تھا میں نے وہ صفحہ پڑھا تو اس پر ریاض میانہ نام کا ایک پلیر گزرے ہے پاکستان دی قومی کبڈی ٹیم میں ہاں جی اس کا تذکرہ تھا
تو اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی خود. وہ کہتا ہے کہ میں خانیوال آیا ایک میلے تے کبڈی کھیلی. گل ذرا غور نال سننی ہے تسی, اور یہ تواڈی صدی دی بات ہے, سمجھ آئی کہ پرانی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں آیا تو میں نمازی سا, مینوں اللہ تعالیٰ نے نماز دی توفیق دی, میں 5 وقت نماز پڑھتا سا. تے میں اس پنڈ دے اندر عصر دی نماز دا وضو پیا کرنا. ایک جوان آدمی 35 سال دی عمر ہے, وہ میرے کو آ کے سامنے کھلو کے مینوں کہندا ہے ریاض تہاڈا نام؟ میں کہا جی ہاں میرا نام. وہ مینوں کہنے لگا کہ جناب میری ایک گزارش ہے, تسی میری اس گزارش تے اگر عمل کرو گے تو میں تہاڈا شکریہ ادا کراں. میں کہا دس. اس اگر جی میری گزارش ہے کہ میں تہاڈی مخالف ٹیم والے پاسوں کبڈی کھیلنی ہے تے میں تہاڈے تے جب کرنا ہے تے تسی مہربانی کر کے میرے کو پکڑی جانا جدوں میں آواں. وہ کہتا ہے کہ مینوں غصہ آیا کہ میں ایڈا نامور پلیر تے نالے پلیراں دے اوتے کوئی نہیں جی فرمائش کردا ہی نہیں. اس میرے تے کی سمجھ کے کیتی ہے, میں اودے نال ناراض ہویا نا. وہ نوجوان دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے اس کہا جناب تسی ریزن تا پوچھ دے, تسی میرے کول وجہ تا پوچھ دے, تسی ناراض ہو گئے ہو. میں کہا اچھا تو دس تو یہ کی سوچ کے آکھے؟ اس کہا جناب میں اصل بات ہے کہ میں سید ہوں, میں سید تے غریب ہوں. میرے گھر میری ایک جوان ہمشیرہ بیٹھی ہے کہ میں اودے ہاتھ پیلے کرنے, میرے کو اتنی پاور کوئی نہیں کہ میں اپنے رسم و رواج جس طرح کا ہے میں اپنی بہن دے ہاتھ پیلے کر سکاں. کئی باری دل وچ آیا کہ میں کسی زمیندار کو جا کے منہ پاواں اور کسی نال میں مطلب یہ کہ جا کے کسی کو منگا تے پھر میرے سامنے اپنی سیادت آ جاندی ہے تے میں پھر دل نہیں اجازت دینا کہ کسی دے بوئے تے جاواں. میں سوچیا جے میں تواڈے تے لگ پیا نا تے تسی میرے کو پکڑے گئے تے میرے چک والے میرے تے راضی ہو جاسن, میری خدمت کر دے سن, اتنی نام بلند ہو جاسی میرے گاؤں دا, میری خدمت کر دے سن تے میں اپنی بہن دے ہاتھ پیلے کر لے سا. یہ میانا کہندا ہے کہ میں سوچی بہ گیا بھئی میں ایک پاسوں میرے ذہن وچ یہ سوال اٹھے کہ اگر تو یہ دے جائے اس بندے کو پکڑیا جانا ہے تے تیری عزت نہیں رہنی, تیری عزت دا سوال ہے. تے دوسرے پاسوں میرے دل وچوں آواز اٹھے ایک پاسے تیری عزت دا سوال ہے تے دوسرے پاسے فاطمہ زہرا دا لال ہے. غور کیجیے. وہ کہندا میں جناب سوچ سوچ کے آکھیا پہلے ہاتھ نام ہے, دوسرے نام ہے, تیسرے نام ہے, چوتھے ہاتھ آ جاویں میں پکڑیا جا سا. کہندا میں نماز پڑھ کے میدان پہنچیا, گیم شروع ہو گئی. اللہ میں نے اتنی عزت دیتی, اتنا مقام دیتا, میرے نام دا پورے میدان چرچا بلند ہو گیا. کسی نو میں ہاتھ نہیں لامن دیتا. اللہ اکبر. جدا میں چوتھے ہاتھ گیا تے او غریب سید زادہ میرے تے آیا تے جدوں قریب آیا مینوں کہندا پہلوان جی والا یاد ہے. میں کہا بالکل یاد ہے, پریشان نہ ہو. ہاتھ لگا کہندا میں پکڑیا گیا, انج پکڑیا کہ میری کنڈ لگ گئی. سید میرے سینے تے سوار ہویا, پھر بھج گیا. چک دے لوگ کے پڑے انہاں کدیاں تے جا کے اپنی عزت سمجھ کے نعرے شروع کر دیتے. کبڈی ختم ہو گئی. اس دن دی میرے ساتھی پڑیرا مینوں آ کے اٹھایا, لیکن بردار تے ڈیرے تے آئے, مغرب دی نماز ادا کی تھی, کھانا کھایا, عشاء دی نماز پڑھ کے کہتا ہے جدوں میں بستر تے آیا کہندا مینوں نیند آئی. میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا آدھا خدا دی قسم میں ستا ہویا, خواب آئی. میں دیکھے ایک ہستی خواب وچ تشریف لے آئی, چہرہ نورن علی نور. میں پوچھیا قبلہ تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹا جدا کلمہ پڑھنا ہے میں محمد کریم.
میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ میرے بچے دی عزت کی تھی میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے دی عزت کی تھی میں محمد تیرے راضی ہاں میں تیرے نال وعدہ کرنا دولت بھی تیری لونڈی ہے اج دوبارہ شہرت بھی تیری لونڈی ہے تے جنت بھی میں محمد کریم ضمانت دینا مسلمانوں پتہ چل گیا اللہ دی قسم دین کمری والے دے حیا دا نام ہے دین کمری والے آقا کریم دیاں نسبتاں دے حیا دا نام ہے اللہ اکبر میں اس واسطے عرض کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے ایماندار ہوئی ہے ہمیں کوئی جناب والا کوئی جتنا بڑا نازی ہوئے جتنا بڑا حاجی ہوئے جتنا بڑا جناب والا مالدار ہوئے کہ میرے آقا کی نسبت کوئی نہیں کہ نہ نمازہ فیدہ دینا ہے نہ حجہ فیدہ دینا ہے نہ زکاة فیدہ دینا ہے کوئی چیز بھی نہیں فیدہ دے سکتی فیدہ محمد پاک دے حیاء نے دینا ہے جڑا کملی والے دا حیاء دار ہوئے جڑا نبی پاک دے نارے مارنا ہوئے میں آخری گل کراں تے پھر جناب توجہ کرنا میرے دوستو 4 بجے تک دا میں نے پیر صاحب ٹائم دیتا ہے غور کرنا میرے کو تاریخ دیاں 4 کتاباں موجود ہیں میں ذمہ داری نال بات عرض کرنا امام دے خطبے 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک کربلا دے میدان وچ علی دے بیٹے نے جڑے خطبے دیتے نے کسے خطبے وچ امام حسین اے نہیں فرمایا او یزیدیو میرا حیا کرو میں نمازی ہاں یزیدیو میرا حیا کرو میں روزے دار ہاں یزیدیو میرا حیا کرو میں حاجی ہاں میں 5 حج بیت اللہ دے کیتے نے میرا حیا کرو میں حاجیاں نہیں کسے خطبے دے اندر امام نے اپنے عمل پیش نہیں کیتے 3 دن امام نے خطبے یزیدیاں نو دیتے نے ہر خطبے وچ فرمائے میرا حیا کرو میں سیداں میرا حیا کرو میں آل رسول میں تواڈے نبی دا نواسا میں تواڈے نبی دیاں زلفاں مہارا بناون والا میرا حیا کرو امام یہ بھی کہہ سکتے سن میرا حیا کرو میں نمازیاں مسلمانوں نمازاں دا ذکر نہیں کیتا حج دا ذکر نہیں کیتا روزے دا ذکر نہیں کیتا امام دسے کہ جدا کلمہ پڑھن والیاں وچ مومن تے منافق دی بند کرنی ہوئے پھر نمازاں ذکر نہیں کیتیاں جاندیاں نبی پاک دیاں نسبتاں ذکر کیتیاں جاندیاں نے کہ جے نسبت دا حیا ہو جاوے سمجھ لینا مومن ہے کہ جے نسبت دا حیا نہ کرے سمجھ لینا بے ایمان ہے کیونکہ اصل چیز نسبت مصطفیٰ ہے توجہ ہے جڑا عاشق ہوئے گا وہ کہے گا قسم خدا دی میں کو پیارا لگنے او میرے بابر ویر ماتو کھول پھٹا سب خیش شکیلا ایک تے سونے دینا تو اکھی دے بچ مسے ہر دم تے نال میں اصحاب نے ہاتھوں یار فریدہ کتے دور نہ تھی سا او میں تے بھی زلف دی چھڑی چاں توجہ ہے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اس بات کی سرکار کی ذات کو ہر رشتے سے مقدم سمجھیں سمجھ آ رہی ہے نا حضور کی ذات کو ہر رشتے سے مقدم سمجھیں اور یاد رکھو سنیو ایک ہم ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں یہ بات مد نظر نہیں رکھتے حقیقت بات ہے ہم کبھی بھی اپنے معاملات میں یہ چیز مد نظر نہیں رکھتے ہم صرف اپنے ذاتی مفاد مد نظر رکھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ دیکھیں ممتاز حسین قادری کو جن لوگوں نے پھانسی چڑھایا کیا جرم تھا اس کا کیا قصور تھا اس کا
سمجھ آئی؟ صرف یہ قصور تھا کہ وہ اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، انہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی نے اٹھنا نہیں ہے، یہ صرف مزارہ بنانا والے، سمجھ آئی؟ یہ صرف پیراں دیاں جیباں پور کرن والے، اے پیر دی محفل ہے، ناراض نہ ہونا، سمجھ آئی؟ میں حقیقت بات بیان کرنا، یہ صرف، اور میں ان کی بات کرتا ہوں جو دین کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صرف آستانے تے بہ کے تے نظرانے رہنے، کیا یہ ساری ذمہ داری ہے؟ اس ملک دی 20 کروڑ اگر آبادی ہے تو 16 کروڑ اہل سنت و جماعت ہے، حقیقت بات ہے جڑے یا رسول اللہ کہنا۔ لیکن ممتاز حسین قادری کو آج پتہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ فلاں کا کمال ہے، یہ فلاں کا کمال، اور جدے جنازے وچ اسلام آباد تے راولپنڈی 50 لاکھ بندہ جمع ہویا ہے نا، جنہوں اسلام آباد تے راولپنڈی دیاں سڑکاں تے رب عزت دیتی ہے، انہوں پھانسی دیواون والے اللہ نے اوویں ٹورے لاہور دی طرف کہ جاؤ، سمجھ آئی؟ تسی میرے رسول دے عاشق نو تسی کیا سمجھا بھئی لاوارث ہے، تے جنہوں لاوارث سمجھو نا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں چلیا، انہاں سمجھے لاوارث ہے تے انہاں نو یہ کوئی نہیں پتہ جو یہ تا محمد وارث ہے، سمجھ آئی؟ یہ سب تو بڑی پاور ہے۔ وہ آکھے آئی نا اکبر الہ آبادی نے ساجی، اس آکھے آئی جو دیکھی ہسٹری میں تو پھر کامل یقین آیا، جو دیکھی ہسٹری میں تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ بی بی فاطمہ زہرا کدے گھروں باہر ایک موقع کے بعد جدو نجران میں جو عیسائی آئے تو انہوں نے آگے حضور نال مناظرہ کیتا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ نے بیٹے تے مناظرے میں ہار گئے تے پھر مبالے دی دعوت دیتی تے سرکار نکلے نا تے او دو بی بی زہرا نکلے۔ مسلمانوں سیدہ جی پردے دار ہونا ابے دی عزت واسطے باہر نکلی ہے، او بی بی دے پردے دا رب حیا کرے، چاند تے سورج حیا کرے، وہ کدوں باہر نکلی ہے جدوں ابے دی عزت دا مسئلہ ہے، او کالا پیر تے کالا مولوی ہے جڑا رسول دی عزت دے مسئلے تے گھر بیٹھا رہے، اپنی سجاتے تے اپنے آستانے بچاوے، تے یاد رکھ لو کل قیامت وچ پوچھیا جائے گا میرے نبی دی عزت دے حملے ہوندے ہیں، تسی کی کردار ادا کیتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قدم تیرے۔ غازی علم الدین شہید، یہ غازی ممتاز اسے دے کافرے دا جانشین ہے، اسے دا بارش آئی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان نال دسو جنازے پڑھ دیو، موت فوت دا سلسلہ قائم دائم ہے، یہ چلدا ہوندا ہے، کدے کسے دے جنازے تے جا کے خواہش کیتی نے کہ یا اللہ اس میت دی جگہ تے میں ہوندا، کدے کوئی کردا ہے؟ ملک صاحب کوئی کردا جا کے، کوئی جیڈا بڑا کوئی مولانا فوت ہویا پہ ہوئے، کوئی پیر فوت ہوئے، کوئی نہیں آتا کہ اس دی جگہ تے میں ہوندا، کوئی کردا ہے خواہش؟ نہیں کردا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری سیال کوٹ دا تاجدار آگے اللہ دی قسم ہے جدا میں اللہ اکبر غازی علم دین دے جنازے وچ شامل ہویا تے خدا دی قسم ہے لوگوں میں بڑے بڑے لوگاں دے جنازے پڑھے، بڑے بڑے جنازے پیراں دے جنازے وچ مفتیاں دے شیخ الحدیثاں دے جنازے
شامل ہویا میرے دل وچ کدے تمنا نہیں ہوندی نہیں پیدا ہوئی کہ اس میت دی جگہ تے میں آندا پر جناب درخانہ دے پتر کے جنازے وچ غازی علم دین دے جنازے وچ میں جا کے کھلوتا اللہ دی قسم میں سید ہو کے اللہ دی بارگاہ جادا پیامی مولا اج کدے میں ہوا اج کدے دی میت دی جگہ تے میں آندا پتہ چل جاندا مرنے دی کتنی قیمت جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا یا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا یہ تے پیر جماعت ارشاد علامہ اقبال دی سنو اقبال اپنی ضمانت تے میاں والی دی جیل وچوں غازی علم دین دا جسم پاک قبر وچوں کٹوا کے تابوت لاہور لے گئے سن اپنی شخصی ضمانت تے اور انگریزاں نے علامہ اقبال دی ضمانت تے مطلب میت دیتی کیونکہ انہاں نوں خطرہ آئی کہ حالات ساڈے قابو تو باہر ہو جائیں ایک مہینے تو بعد دفن تو ایک مہینہ بعد علامہ اقبال نے غازی دا تابوت کٹوایا خدا دی قسم میاں والی دی جیل معطر ہو گئی جدو غازی دا تابوت نکلیا لاہور پہنچے نا اللہ میانی صاحب پہنچے ہوئے تے پیچھے کڑی شاہ ہوئے تھے 6 میل لمبا جلوس جنازے دا لاہور وچ بڑے بڑے سید بھی فوت ہوئے بڑے بڑے پیر بھی فوت ہوئے 1929 دی بات پیا کرنا اج تک کروڑاں نالوں زیادہ آبادی ہے لاہور دی 1929 دی بات ہے اس وقت اللہ اکبر 5 یا 10 لاکھ آبادی ہو سی لاہور دی اس ویلے دی بات ہے مسلمانوں کڑی شاہ تو لے کے میانی صاحب قبرستان تک جلوس ہی جلوس آئی انسان ہی انسان غازی صاحب دا جنازہ ایک درخان دا بیٹا میٹھا میٹھا پانی میٹھا میٹھا پانی چندلا مدنی دلاوے کنجمی پہ جانی چندلا مدنی دلاوے اقبال جدا دفن کرنے لگے نا غازی تے سید دیدار علی شاہ صاحب الوری علامہ اقبال جدو لاہت دے وچ اتارن لگے تا اقبال دی اکھاں چوں آنسو تے ایک تاریخی جملہ اقبال نے آکھیا اقبال تو تے گلاں ہی کردا رہو درخانہ دا منڈا بازی لے گیا سبحان اللہ کہہ اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ تے گرامی قدر ہمیشہ مرنا تا ہر کہیں دنیا برما دے وچ کتنے مسلمان شہید ہو گئے 55 اسلامی ملک نے کسے دے کان تے جوں رنگی اج کتے گئے نو دانشور جڑے سرکار دے عاشقاں وچ تے دہشت گرداں وچ فرق نہیں کر سکتے جنہاں ممتاز قادری تے بڑے جناب والا ٹی وی چینلاں تے بیٹھ کے یہ وہ بڑیاں کیتیاں اج انہاں نوں نہیں انتہا پسندی نظر آندی پئی حضرات گرامی قدر اب اگلی بات یہ بلا وجہ طلاق دینا اس حوالے سے یا طلاق کے بارے میں کہ یہ عمل کیسا ہے حضرات گرامی یہ میں اس حوالے سے بات کر دوں کہ شریعت میں ایسا عمل کہ جس کو جائز بھی رکھا گیا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا وہ یہی طلاق ہے سمجھ آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے آخری حالات میں جا کر کہ جہاں لابودی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو اس صورت میں طلاق کی شریعت نے اجازت دی ہے اور پھر بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور طلاق دینے کا جو طریقہ کار شریعت نے بیان کیا ہے
آپ اگر اس پر غور کریں، یہ ہماری بڑی شومی قسمت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم طلاق دیتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 3 لفظ اکٹھے نہیں بولے تو شاید طلاق ہوگی ہی نہیں۔ حالانکہ طلاق دینے کا طریقہ کار یہ ہے جس کو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو آپ کو مجبور کر دیں اور انتہائی حالات ہیں اور آخری آپشن ہے، تو پھر بھی طلاق دینے کی طریقہ کار اور صورت یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کو طلاق دو جن دنوں میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، نیک اعمال کر سکتی ہے، سمجھ آئی؟ جو طہارت اور پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں، اور پھر ان میں بھی ایک طلاق دو، سمجھ آئی؟ اس کے بعد آپ کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوگا، اس کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوگا، آپ کی فیملی کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوگا، عورت کی فیملی کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوگا کہ اگر ایک دے سکتا ہے تو 3 بھی دے سکتا ہے۔ وقت ہوگا، آپ اگر غلطی پر ہوں گے آپ کے پاس سوچنے کا ڈھیلا ہوگا، اگر وہ غلطی پر ہوگی یا اس کا خاندان غلطی پہ ہوگا اس کو سمجھنے کا اور سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر جب دوسرا طور آئے، اگر حالات اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تو پھر دوسری طلاق دو، پھر 1 مہینہ انتظار کا ہے، پھر سوچو، پھر تم بھی سوچو، تمہارے پاس بھی آپشن ہے سوچنے کا، ان کے پاس بھی آپشن ہے سوچنے کا، پھر تیسرے طور میں جا کر طلاق اگر بہتری کی صورت نہیں نکلتی تو پھر تیسرے طور میں جا کر تیسری طلاق دو۔ اب مجھے آپ بتائیں اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے تو کیا خیال ہے، گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 3 سے نیچے تو بریک نہیں لگاتے، اور پھر جب 3 دے لیتے ہیں تو پھر ہم فتویٰ دینے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ان سے ہمیں چھوٹ مل جائے گی، لیکن مجھے بتائیے کہ وہ دین تو نہیں، وہ تو خواہشات کی پیروی ہے کہ جہاں سے آپ کو منافع ملا وہیں اس کو آپ نے اختیار کر لیا، تو پھر دین والی بات تو آپ کے پاس نہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ طلاق سنت طریقے پر اس طرح دینی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لابدی صورت بھی پیدا ہو جائے جس میں آپشن آپ کے پاس دوسرا کوئی بچتا نہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں اور اس شکل میں آپ طلاق دیں تاکہ آپ کے پاس بھی سوچنے کا موقع رہے اور دوسرے فریق کے پاس بھی سوچنے کا موقع رہے، اور کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ جس سے آپ کا گھر تباہ ہو جائے یا آپ کے بچے تباہ ہو جائیں۔ شریعت بڑی حکیم ہے، اللہ کی قسم ہے، کملی والے دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ اب دین یسر، حضور کا دین دین یسر ہے، یہ دین عسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرات میرے پاس بھی تھے، میں نے بھی گاڑی میں رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو دیں گے، تو یہ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرات یہ ماہنامہ احیاء اسلام ہے، سید فیض عباس قمر شاہ صاحب اس کے مدیر ہیں۔ اس میں دینی علمی مضامین ہیں، آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے بڑا اچھا رسالہ ہے، 40 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ تو جو صاحب خریدنا چاہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ ان کو 40 روپے دے کر یہ ماہنامہ خرید سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے۔ اب سلام پڑھیں گے اور پھر